السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ اس چھوٹی سی نشست میں ادائیگی زکوٰۃ کی شرائط پہ بات ہوگی۔ ان بنیادی شرطوں کو جاننا جن کی وجہ سے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، ضروری ہے ان مسائل کو جاننا، اس لیے کہ بسا اوقات بندہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا بھی کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی شروط کا، شرائط کا، کنڈیشنز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پہلی شرط نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ کی نیت سے دے دی، زکوٰۃ کی نیت سے مستحق کے زکوٰۃ کو آپ نے دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، خواہ زبان سے آپ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہ کیا ہو، خواہ آپ نے اس کو نہ بتایا ہو، کیونکہ نیت تو آپ کے اپنے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اسی طرح آپ نے اسے دیتے وقت کہہ دیا ہو، یار یہ میری طرف سے عیدی قبول کر لیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہو گیا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہو گیا، یا اس نے آپ سے قرض مانگ لیا اور آپ نے خاموشی سے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے دے دیے، یا آپ نے خود قرض کے عنوان سے دے دی، یار یہ لو آپ اپنے پاس میری طرف سے قرضہ رکھ لو، لیکن آپ نے اندر سے نیت زکوٰۃ کی ہے تو آپ کی نیت کا اعتبار ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات ہو گئی، نیت کے حوالے سے، پہلی شرط کے حوالے سے کچھ باتیں آ گئیں۔ اب نیت کے دو طریقے ہیں۔ نیت زکوٰۃ کی جو آپ نے ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ کی نیت، اس کے دو بڑے نمایاں طریقے ہیں۔ مستحق کے زکوٰۃ کو دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت کر لی جائے۔ اب یہ موبائل اگر آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں تو جس مستحق کو دے رہے ہیں تو یہ دیتے وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کی مد میں اس کو میں دے رہا ہوں، میں بطور زکوٰۃ اس کو دے رہا ہوں یہ موبائل۔ ایک تو یہ ہو گئی بات، نیت کا ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ نیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ میں آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے اس کو پہلے سے آپ علیحدہ کر لیں۔ مثال کے طور پر یہی چیزیں ہیں، یہی میری پینسل پڑی ہوئی ہے، ایک اور پینسل پڑی ہے، ساری چیزیں میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں نے اس موبائل کو زکوٰۃ میں دینا ہے، میں اس کو پہلے سے علیحدہ کر لیتا ہوں۔ علیحدہ سے کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو میں جمع کر کے نہ رکھوں، علیحدہ کرنے سے مراد یہ کہ یہ نومینیٹ ہو گیا، معین ہو گیا کہ میں نے اس کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ نیت میری پکی ہو گئی کہ اس کو میں نے دیگر مال سے میں نے الگ کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو میں نے زکوٰۃ میں دینی ہے۔ رکھنا ساتھ ہی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ نومینیٹ کر لیا ہے کہ علیحدہ سے یہ چیز موجود ہے جو میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب جب کیا کہتے ہیں مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینے کا وقت آ جائے کہ جب آپ نے اسے زکوٰۃ دینی ہے، تو اب آپ نے اٹھا کے یہ موبائل اس کو زکوٰۃ میں دے دیا، تو اس میں آپ نے اس وقت دوبارہ زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی نیت جو آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ہی اس کو علیحدہ کر دیا تھا کہ میں نے اس کو زکوٰۃ میں دینا ہے، وہی نیت کافی سمجھی جائے گی، دوبارہ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ عطا ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی ایک اور صورت، اسی طرح آپ نے زکوٰۃ کی جو رقم الگ کی ہے، یا زکوٰۃ کی کوئی بھی چیز، جیسے یہ پینسل پڑی ہوئی ہے، آپ نے الگ کر لی کہ میں نے اس کو زکوٰۃ میں دینا ہے، میں خود نہیں دے رہا بلکہ میں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی، اپنا نائب بنا دیا، اپنا وکیل بنا دیا، کسی نمائندہ بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، اور یہ جو زکوٰۃ کی پینسل ہے فار ایگزامپل میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ بھائی یہ آپ نے مستحقین زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے میری طرف سے، بس آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب جب وہ مستحقین زکوٰۃ کو آپ کی طرف سے یہ پینسل دے گا جو آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، یا یہ موبائل بھی دے گا، تینوں آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ نے
زکوٰۃ کے طور پر مستحقین زکوٰۃ کو میری طرف سے دینا ہے، تو اب جس کو آپ نے اپنا نمائندہ بنایا اس کے لیے دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا زکوٰۃ دیتے وقت۔ مثال کے طور پر مجھے ہی آپ نمائندہ سمجھ لیں کہ میں کسی کا نمائندہ ہوں، کسی بندے نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ مستحقین زکوٰۃ کو یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، یہ زکوٰۃ کا موبائل یا زکوٰۃ کی پینسل ادا کر دیں۔ اب میں جب کسی مستحق کے زکوٰۃ کو یہ پینسل یا یہ موبائل دینے لگا ہوں، اس بندے کی طرف سے جس نے میری ذمہ داری لگائی، میں اس کا نمائندہ ہوں، میں دیتے ہوئے جب میں دے رہا ہوں تو میرے لیے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں، میں نیت کروں نہ کروں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ مالک کی نیت کا اعتبار ہے کہ اس نے مجھے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت سے ہی دیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرنی میری طرف سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، ایک بندہ ہے، اس نے کوئی رقم دے دی مستحق کے زکوٰۃ کو، بعد میں اچانک خیال آیا یار مجھے تو اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا یہ صورت بنا لیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کا مال پہلے سے علیحدہ بھی نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ میں نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر لیا ہے، یہ میں نے مستحقین زکوٰۃ کو دینا ہے، اس نے یہ علیحدہ بھی نہیں کیا تھا، اور زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا زکوٰۃ کی نیت کرنا، اس نے مستحق کے زکوٰۃ کو فار ایگزامپل یہ پینسل ہے بطور زکوٰۃ دے دی۔ ٹھیک ہے، اب وہ فقیر چلا گیا یا جو بھی، اچانک اسے خیال آیا کہ یار میں تو زکوٰۃ کی نیت کرنا بھول گیا، اور میں نے پہلے سے زکوٰۃ کی رقم متعین بھی نہیں تھی، علیحدہ بھی نہیں کی تھی کہ میں نے یہ زکوٰۃ میں دینی ہے علیحدہ سے۔ جو دیکھیں نا کرنسی اگر پڑی ہوئی تو جو کرنسی کی فکسیشن یہ ہوگی کہ وہ کرنسی بالکل علیحدہ ہوگی دیگر کرنسی سے، اگر آپ نے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا، دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت بھی یاد نہیں رہی، یا چپ کر کے دے دیا، بعد میں خیال آیا کہ یار مجھے زکوٰۃ کی نیت کر لینی چاہیے، تو اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ جس کو دیا وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اس نے وہ مال خرچ نہیں کیا، ابھی اس کے پاس ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، خواہ آپ کو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا یاد نہیں رہا، بھول گئے تھے، خواہ یاد رہے نہ رہے وہ بات ہی نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی خیال ہے یار جو میں نے اس بندے کو دیا میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو جب تک مستحق کے زکوٰۃ کے پاس وہ مال ایز اٹ از موجود ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ کے پاس وہ مال ایز اٹ از موجود نہیں ہے، اس سے خرچ ہو چکا ہے، اس کے قبضے سے نکل چکا ہے، فار ایگزامپل وہ کسی کو آگے دے چکا ہے یا خود کھا چکا ہے، تو اب آپ کی طرف سے وہ نفلی صدقہ ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ہو گئی۔ اگلی بات، زکوٰۃ آپ دیں گے تو بغیر کسی عوض کے بدلے کے دیں گے آپ زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، اس ملازم کو آپ مہینے کے آخر میں تنخواہ دیتے ہیں، تو آپ تنخواہ دیتے ہوئے کنجوس صاحب نیت کر لیتے ہیں کہ یار میں زکوٰۃ ہی تنخواہ میں نکال دوں، یار پیسے تمہاری تنخواہ، اور نیت کر لوں زکوٰۃ کی، نہیں ہوگی۔ کیوں؟ زکوٰۃ بغیر عوض کے دی جاتی ہے، یہ تو اس نے محنت کی جس کی آپ اجرت دے رہے ہیں، اس کی محنت کی اجرت میں آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ بغیر کسی عوض کے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بات ہو گئی۔ اگلی بات، زکوٰۃ دیتے وقت مالک بنانا ضروری ہے۔ نیت کرنا، مالک بنانا، یہ دو اہم شرطیں ہوتی ہیں، باقی بھی ساری شرطیں ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ دیتے وقت مالک نہیں بنایا، ملکیت میں چیز نہیں دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی صورت، بلکہ ایک شخصیت نے مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ جی ہم اگر مستحقین زکوٰۃ کی مضمون یہی تھا، مستحقین زکوٰۃ کی افطار پارٹی کر دیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا نہیں ہوگی۔ افطار پارٹی میں بلانے سے، مستحقین زکوٰۃ کو آپ نے افطار پارٹی میں بلا دیا اور کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ افطار پارٹی میں جو دیا جاتا ہے وہ مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ جو افطار پارٹی دیتا ہے
تو وہ پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار آپ کو اجازت ہے، آپ افطاری کر سکتے ہیں، اس کا کھانا مباح ہوتا ہے، وہاں مالک نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ جو افطار پارٹی دیتا ہے بچا کچا، اس کے گھر پہ ہی وہ گھر والی کھاتے ہیں، یا اس کے دیگر نوکر کھا لیتے ہیں، یا وہ خود کھا لیتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ہوتی تو وہ خود کبھی نہ کھاتا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے میں نے چھوٹی سی بات کر دی ہے، ہر چیز مثال کا ہر چیز کو گھیرے میں لینا ضروری نہیں ہوتا، بہرحال ٹھیک ہے نا، مثال من وجہ ہوتی ہے۔ تو اب افطار پارٹی، مستحقین زکوٰۃ کی افطار پارٹی کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے، آپ نے افطار پارٹی کی، آپ نے پیکٹ بنا دیے، فار ایگزامپل افطار کے پیکٹ بنا دیے، آپ نے مستحقین زکوٰۃ کو پیکٹ تقسیم کر دیے کہ یار آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں، آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں بیٹھ کر افطار کریں، آپ کی مرضی اپنے بچوں میں جا کر افطار کریں، یا آپ کی مرضی کیوں آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ڈفرنس رکھیے گا، لیکن عموماً افطار پارٹی میں مالک نہیں بنایا جاتا۔ اگلی بات، زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کے زکوٰۃ پر آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے کہ یار یہ میں نے آپ کو 10,000 روپے رقم زکوٰۃ کی رقم دی ہے، لیکن میری شرط ہے آپ نے اپنے بچوں پر ہی خرچ کرنا، بچوں کی فیس دینی ہے، ورنہ یہ زکوٰۃ، ورنہ کیا کہتے ہیں یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ نے شرط لگا دیا، آپ نے اس کو پابند کر دیا، بات غلط ہے۔ مستحق کے زکوٰۃ پر کوئی ایسی شرط لگانا جس سے وہ مالکانہ حقوق استعمال میں نہ لا سکے، اپنی مرضی نہ کر سکے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے شرط لگا دی بچوں کی فیس میں دے دیں، تو یہ تو کیا کہتے ہیں، آپ نے اس پر ایسی شرط لگا دی کہ اب وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے دے دی، اب اس کی مرضی، وہ جہاں مرضی خرچ کرے، خود پر خرچ کرے، بیوی پر خرچ کرے، بچوں کی فیس میں خرچ کرے، اس کی مرضی۔ لیکن ایسی شرط لگا دینا جس سے اس کے مالکانہ، وہ جو اپنے مالکانہ حقوق استعمال نہ کر سکے اس مال کے حوالے سے، اور اپنی مرضی استعمال نہ کر سکے اس مال کے حوالے سے، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے مستحقین زکوٰۃ کو یا مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دی، ساتھ آپ نے خیر خواہی اور ہمدردی کے طور پر مشورہ بھی دے دیا، میرے بھائی یہ میں نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، آپ اگر اس زکوٰۃ کو یوں استعمال کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ لے 50,000 روپے زکوٰۃ کی رقم دی ہے، تو میرے بھائی میرا مشورہ ہے آپ کو، اس کو کھا پی کے اڑا نہ دینا کہ پھر آپ مانگتے پھرو۔ ایسا کرو، ان 50,000 روپے سے ایک ریڑھی لگا لو، اور ریڑھی پہ پھل فروٹ رکھ لو، یا جو کام آتا ہے وہ کر لو، اس سے تمہارا دن گزر بسر ہوتا رہے گا، تمہاری دیہڑیاں نکلتی رہیں گی، تمہارے بچوں کے خرچے نکلتے رہیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آئے گا کہ تم زکوٰۃ دینے والے بنو گے۔ مشورہ دے سکتے ہیں، پابند نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا